مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نورد القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر کو خبر نہ ہو. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے. آپ علیہ السلام کی جسمانیت، بشریت، نورانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کا ایک ایک عضو خالق کائنات نے بے مثل و بے مثال تخلیق فرمایا اور ان کے اندر ایسے ایسے کمال اور اعجاز رکھے ہیں کہ جب انسانی عقل ان کو سنتی ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. انہی کمالات میں سے ایک کمال جو خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ خالق کائنات نے آپ کو ایسی سماعت عطا فرمائی کہ آپ قریب سے بھی سنتے ہیں، دور والوں کی بھی سنتے ہیں. کوئی قریب رہ کر جب آپ کو پکارے آپ اس کی بھی فریاد رسی کرتے ہیں، اور کوئی دور سے بھی پکارے تو سرکار اس کی بھی فریاد سن کر اس کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں.
اس حوالے سے مختصر سی جو ہماری آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر گفتگو ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی جو ایک شمع روشن ہے، خالق کائنات اس کے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، عام طور پر کسی بھی چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت کو جاننا ہو تو چھوٹی چیز کے ذریعے بڑی چیز کو سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی استاد کی عظمت، اس کی قابلیت اس کے شاگرد کو دیکھ کر لگائی جا سکتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیسی سماعت عطا فرمائی۔ جب ہمیں ایک عام شخصیت کی، ایک عام انسان کی قوت سماعت سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے ذریعے انبیاء اور تاجدار انبیاء کی قوت سماعت کیا ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پارہ 23 سورۃ الصافات کے اندر خالق کائنات نے آیت نمبر 50 سے 57 تک جو ارشاد فرمایا، اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، تفسیر رازی کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر، تفسیر جامع البیان کے اندر یہ ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا۔ آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کی طرف توجہ کریں گے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بعض سے سوال کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا دنیا کے اندر میرا ایک دوست تھا۔ اب یہ جو جس دوست کا ذکر کر رہا ہے اس کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ اس کے تحت مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا، ہمارا موضوع ہے سماعت مصطفیٰ، سرکار قریب سے بھی سنتے ہیں، دور والوں کی بھی سنتے ہیں، اور اسی کو تاجدار بریلی نے بیان فرمایا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بنی اسرائیل کے اندر دو دوست تھے اور ان کی آپس میں پارٹنرشپ تھی، دونوں نے پیسہ لگایا اور کاروبار کیا۔ جب کاروبار کا جو ان کی پارٹنرشپ تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی تو ان کے پاس جو رقم موجود ہوئی وہ 6000 دینار تھے۔ دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ 6000 دینار ان کے پاس تھے، تو دونوں نے اسے آدھا آدھا کیا، 3-3 ہزار دونوں نے لیے، اور دونوں کا جو معاملہ تھا، پارٹنرشپ تھی، وہ مکمل ہو گئی۔ اب ان دونوں میں سے ایک ایمان والا تھا، دوسرا کافر تھا۔ ایمان والے نے بھی 3000 لیے اور جو غیر مسلم تھا اس نے بھی 3000 دیے، اور دونوں اپنی اپنی راہ چل دیے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو جو کافر تھا اس نے اپنے جو اس کا دوست تھا مومن، اس سے حال احوال پوچھے، مومن نے اس سے پوچھے،
تو اس نے بتایا کہ مجھے جو 3000 دینار ملے تھے ان میں سے 1000 دینار سے میں نے زمین خریدی ہے، باغات خریدے ہیں، نہریں خریدی ہیں۔ اب اس زمین کے اندر مزید باغات بھی لگیں گے، نہروں کے ذریعے سیراب کیا جائے گا، تو یوں مزید میرا آگے جو کام ہے وہ چلتا رہے گا۔ مومن نے جب یہ سنا، مومن رات کے وقت اپنے گھر میں موجود ہے، رب کی عبادت کرتے ہوئے اس نے 1000 دینار اپنے سامنے رکھے اور دعا کرتا ہے، اے مولا میں تجھ سے جنت کے اندر زمین کا، جنتی باغوں کا اور جنتی نہروں کا سوال کرتا ہوں، اے مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرما۔ یہ کہا، صبح ہوئی اور وہ جو 1000 دینار سامنے رکھا تھا رات کے وقت، صبح اس نے فقیروں کے اوپر صدقہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو کافر نے کہا کہ میرے پاس 2000 دینار باقی رہ گئے تھے، ان میں سے 1000 دیناروں سے میں نے غلام خریدے۔ اس دور میں غلاموں کا رواج تھا کہ میں نے غلام خریدے ہیں تاکہ میری زمین کی، باغات کی، نہروں کی، میرے مال کی رکھوالی کریں گے، یوں میں بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ دوبارہ پھر رات کا وقت آیا، مومن اپنے کمرے کے اندر 1000 دینار سامنے رکھا ہے اور عبادت کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اے مولا یہ 1000 دینار ہے، میں ان دیناروں کے صدقے بدلے میں جنت کے اندر جنتی غلمان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے مولا جنت کے اندر مجھے خدام عطا فرما۔ صبح ہوئی، اس نے وہ 1000 دینار فقراء پہ صدقہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں دوستوں کی پھر ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہوئی تو وہ جو کافر دوست تھا اس نے کہا 1000 دینار جو میرا بچ گیا تھا، میں نے اس 1000 دینار کے ذریعے اپنی شادی کا انتظام کیا اور ایک بیوہ عورت کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے، اب میرے پاس زمین بھی ہے، باغات بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، شادی بھی ہو چکی ہے، تو میں بڑے ٹھاٹ باٹ اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا۔ وہ جو مومن شخص تھا اپنے گھر آیا، رات کا وقت ہوا، رب تعالیٰ کی عبادت کی، اور عبادت کے بعد جب فارغ ہوا 1000 دینار باقی بچ گئے، اپنے سامنے رکھ کر خدا کو یاد کر کے پکار کر کہتا ہے، اے مولا میرا 1000 دینار بچ گیا ہے، میں تجھ سے جنت کے اندر جنتی حوروں کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے جنتی حوریں عطا فرمانا۔ صبح ہوئی تو اس نے وہ 1000 دینار بھی صدقہ کر دیا۔ اب اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں، تو اس نے ایک بندے کے پاس نوکری کی، اس کے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، لیکن مالک کو اس کا کام پسند نہ آیا، اس نے نوکری سے نکال دیا۔ اب زندگی پریشانی اور مصیبت میں گزرنے لگی، کھانے پینے کو پاس نہیں، اخراجات پاس نہیں۔ اس نے سوچا کہ میرا وہ جو دوست تھا بڑے ٹھاٹ باٹ کے اندر ہے اور بڑی عیش و عشرت کے اندر ہے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میری مدد کرے۔ جب اس کے پاس گیا تو اس کے خدام نے ملنے نہیں دیا، کہا کہ ابھی اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ ایک سواری پر یہاں سے گزرے گا، تم اس کے رستے میں کھڑے ہو جاؤ، جب یہاں سے گزرا تو اس سے ملاقات کر لینا۔ تو یہ رستے میں کھڑا ہو گیا، وہ سواری پر سوار ہو کر آیا، اس نے اس سے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں،
وہ کہنے لگا اچھا یہ تو بتاؤ زندگی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، 3000 دینار مجھے ملے تھے، 3000 ہی تیرے پاس تھے، تو نے ان دیناروں کا کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ دینار میرے پاس نہیں، میں نے ایک نفع دینے والے، بہترین اجر دینے والی ذات کو وہ اپنے 3000 دینار بطور قرض دے رکھے، وہ میں نے قرضہ دے دیا ہے اور ایسی ذات کو قرض پیش کیا ہے جو نفع دینے والی ہے، اجر و ثواب دینے والی ہے۔ اس بندے نے کہا ذرا یہ تو بتا تو نے اپنا وہ مال کس کو دیا، اس کا نام کیا ہے، کون ہے؟ اس بندے نے کہا میں نے وہ 3000 دینار خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے، جو زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، اور مرنے کے بعد ہماری ہڈیوں سے پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، قبروں سے زندہ اٹھائے گا۔ اس بندے نے جب یہ بات سنی تو وہ کافر تھا، رب کی ذات پہ یقین نہ تھا، پہلے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جب اس نے یہ بات کی نا اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگا تو خدا کو ماننے والا ہے، تیرا تو اس بات پہ یقین ہے کہ خدا زندہ دوبارہ کرے گا، تو لہذا تیرا اور میرا کوئی ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس بندے نے یہ کہا اور آگے چلا گیا۔ اب اس کی زندگی جیسے تیسے گزری، سو اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہوا تو فرمایا قیامت والے دن، جب یہ واقعہ تو آگے ہونا ہے لیکن قرآن نے پہلے بیان کر دیا، فرمایا جب قیامت کا دن آیا، اللہ نے وہ بندہ جس نے 3000 دینار پیش کیے تھے، خالق کائنات نے اپنے فضل سے اسے جنت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور پھر جنت کے اندر اسے زمینیں دکھائیں، باغات دکھائے، محلات دکھائے۔ اس نے کہا مولا یہ کس کے ہیں؟ فرمایا یہ ہم نے اپنے فضل سے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر اسے غلمان دکھائے، خدام دکھائے، وہ سوال کرتا ہے مولا یہ کس کے ہیں؟ فرمایا یہ بھی ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ پھر رب نے بڑی آنکھوں والی حور دکھائی، وہ سوال کرتا ہے مولا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو تو نے ہمیں پیش کیا تھا اس کے صدقے ہم نے یہ تمہیں عطا فرمائی۔ تو دنیا کے اندر اس کافر کو عطا کیا اور مومن کو رب جنت کے اندر عطا فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے نا، تو وہ بندہ جس نے یہ سارے معاملات کیے، 3000 رب کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ بھی اپنے دوسرے جنتی ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوگا، پھر اسے یاد آئے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست بھی تھا، دنیا میں میرا ایک دوست بھی تھا، اور پھر یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کس حال میں ہے۔ پھر جب یہ رب کے حکم سے متوجہ ہوگا نا، وہ دیکھے گا یہ دوست جہنم کے گڑھوں کے اندر ہے، جہنم کے اندر ہے۔ وہ خدا کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا تھا، رب نے اسے جہنم میں ڈالا، اور یہ جو ایمان والا تھا رب نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ جنتی جنت میں رہ کر وہاں سے اپنے جہنمی اس دوست کو خطاب کرے گا۔ جنت کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر۔ اور جہنم کہاں ہے؟ صحیح قول یہ ہے 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے، 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے۔ اور ذرا غور کیجئے زمین سے لے کر پہلے آسمان کا سفر کتنا ہے؟ 500 سال ہے، 500 سال زمین سے لے کر پہلے آسمان کا سفر۔ اور میں آپ کو جو موضوع آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ کیا کہ مصطفیٰ قریب سے بھی سنتے ہیں، مصطفیٰ
دور والوں کی بھی سنتے ہیں، وہ جنتی جنت کے اندر کھڑا ہو کر اپنا وہ دوست جو جہنم کے اندر ہے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، پہلا آسمان، پھر دوسرا، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا رستہ ہے، یعنی 500 سال ایک عربی گھوڑا سفر کرے، دوڑے، 500 سال کے بعد جہاں پہنچے گا، اتنا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، وہ جنتی جنت میں کھڑا ہے، اور 7 زمینوں کے نیچے جہنم ہے، وہ اس کا دوست جہنم کے اندر ہے، جنتی جنت میں کھڑا ہو کر اپنے دوست کو خطاب کرے گا، اپنے دوست سے بات کرے گا، وہ اس کی بات کو بھی سنے گا، اس کی بات کو بھی سمجھے گا۔ تو ذرا اندازہ یہ لگائیے، جنت کے اندر جنتی جب اپنے دوست کو پکارے گا، 7 زمینوں کے نیچے وہ آواز بھی سن رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ یہ ایک جہنمی کو رب نے اتنی سماعت عطا کی ہے، اس جہنم کے اندر رہنے والے کی قوت سماعت اتنی ہے، وہ جنتی کی آواز بھی سن رہا ہے، بات کو سمجھ بھی رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، جو جہنمی آواز سن سکتا ہے تو مدینے والا بھی ہمارا درود و سلام سن سکتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ اس جنتی کی آواز پہنچتی بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ کی امت ہے، تو امتی کو اللہ ایسی قدرت عطا کرتا ہے، ایسا مقام عطا کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آج جب ہم یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اب اسی پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، ورنہ روایات اور بھی بہت سی ہیں۔ سرکار زمین پہ تشریف فرما ہونا تو فرماتے ہیں مجھے آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، آسمانوں کے اوپر رش ہے، فرمایا 4 انگلیوں کی مقدار بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمان پہ، ہر جگہ فرشتوں نے سر سجدے میں رکھے۔ اس وجہ سے جو رش پڑ گیا، جب ہم کسی لکڑی والی چیز پہ بوجھ ڈالتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں اتا السماء۔ سرکار فرماتے ہیں آسمان سے آواز آ رہی ہے، زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، اور مصطفیٰ مدینے کی سرزمین پہ بیٹھ کر فرماتے ہیں میں آسمان کی چرچراہٹ کی آواز کو سن رہا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار جنت کے اندر ہونا تو سرکار جب معراج سے واپس آئے فرمایا بلال، جنت کے اندر جب میں تھا میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ سرکار کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، مصطفیٰ زمین پہ ہو تو آسمانوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور آسمانوں سے اوپر جنت میں چلے جائیں تو زمین پہ چلنے والے بلال کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں۔ یہ ان کی قوت سماعت ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، سرکار سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت اللہ۔